ایک فرد ہے کیا؟ یا قوم ہے یا کوئی ادارہ ہے، کوئی عدالت ہے، پارلیمنٹ ہے مسلمان ریاست کی، اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے، اس کے باوجود وہ کیا کوئی ایسا قانون لا سکتی ہے، وہ عدالت یا پارلیمنٹ کسی ایسے قانون پہ بات کر سکتی ہے کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً ناجائز اور حرام قرار دیا ہو؟ بالکل دیکھیں محترم انیک احمد صاحب، ہم قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. جب ہم قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی طرح بھی زیبا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اف اور بٹ اور دائیں اور بائیں جائیں. ایک سیدھی سیدھی بات ہے فرد واحد کے لیے بھی، ایک قانون کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح پیغام آ گیا، واضح حکم آ گیا، کسی پارلیمنٹ کو، کسی عدالت کو، کسی سربراہ مملکت کو، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، ایگزمپشن کسی کے لیے نہیں ہے، سب مسئول ہیں، سب جواب دہ ہیں، اور سب کو اللہ اور اس کے رسول کے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں کوئی غیر قانون لے کر آئیں گے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو ہم تباہی اور بربادی کا راستہ کھولیں گے. اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر آئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر دنیا ہمیں احکامات بھیج رہی ہوگی کہ یہ کرو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ فلاں کر دو، یہ فلاں کی قیمت کو بڑھا دو، فلاں. ہم صرف بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن حکم ہم پر کسی اور کا چل رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا ہے. تو دنیا کے ان آقاؤں کے غلام بن کر ہم زندگی بسر کریں گے. ہم بظاہر تو آزاد ہوں گے لیکن آزادی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، ہم غلام ہوں گے. یہ کیسے ہوا؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا. تو کسی کو بھی، دو لفظی بات ہے، کسی کو بھی، نہ ادارے کو نہ فرد کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے صریح حکم کے مقابلے میں جو ہے وہ کوئی اپنا حکم نافذ کرے.